اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید سعید اضحیٰ، عید قربان جسے ہم کہتے ہیں، یہ ان نادر امور میں سے ہے، موضوعات میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص لطف و عنایت کے تحت اپنے بندوں کے لیے، ان کی سفر بندگی کے لیے اور ان کی اطاعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور بہت خوبصورت طریقے سے جو عید سعید اضحیٰ کا پس منظر ہے، جو حکمت و فلسفہ اس کے اندر کار فرما ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ عید سعید قربان اپنی حکمت و فلسفہ کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ اگر یہ کہوں کہ سب سے عظیم دن ہے تو بھی مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا ہے اور اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے توسط سے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اوصیاء، انبیاء، اولیاء علیہ السلام کو منسوب فرمایا ہے، جن کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پہنچائی ہے، ہدایت تفصیلات کے ساتھ۔ پھر اس مفصل ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر خلاصہ بنایا ہے، اور وہ مختصر خلاصہ بھی لفظوں میں نہیں بنایا بلکہ عملی طور پر اس کو مجسم کیا ہے، اور اس مجسم خلاصہ کا نام حج رکھا ہے۔ یہ چند روزہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ دین بہت تفصیل ہے، دین کے اندر فقہ محدود حصہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب دین کی بات کرتے ہیں تو احکام شرعیہ، واجب، مستحب، حرام، حلال، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، اور یہ دین محدود ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا 12واں حصہ ہے۔ 11 حصے اتنے ہی دین کے اور ہیں جو قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر اور سنت کے اندر، اور اسی طرح ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ وسیع دین ہے، پوری حیات انسانی کے لیے، حیات انسانی فردی ہے، اجتماعی ہے، جیسی بھی ہے، اس سب کے لیے مکمل دین بنایا ہے۔ توحید سے لے کر عبادات تک اور جزئی مسائل تک یہ سارا دین مجسم کر کے، خلاصہ کر کے اور عملی شکل اس کو دے کر اس کو حج بنا دیا ہے، تاکہ انسان کو مختصر دنوں میں سارا دین عملی طور پر سمجھ میں آ جائے، اپنی حکمت کے ساتھ اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج پر ضرور رہو، استطاعت پیدا کرو اپنے اندر، اور پھر یہ فریضہ انجام دینے کے لیے حرم الہی میں حاضری دو آپ۔ عید قربان ان عظیم ایام میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو خلاصہ کیا حج میں، اور پھر حج کا خلاصہ عام لوگوں کے لیے ان 2 اعمال کی صورت میں نماز عید اور قربانی میں کیا۔ نماز عید کے 2 حصے ہیں، ایک نماز 2 رکعت جو آپ نے پڑھ لی ہے، اور 2 خطبے ہیں۔ یہ 2 خطبے 2 رکعات کی طرح ہیں، ان کی شرائط وہی ہیں جو رکعات کی ہیں، یعنی خطبے کے دوران بھی آپ کو وہ تمام چیزیں مراد کرنی ہیں جو رکعات کے درمیان مراد کرتے ہیں۔ ہر چند آپ قبلہ سے منہ ادھر ادھر کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، باطل نہیں ہوتا، لیکن خطبے کی طرف دھیان دیں، لفظ لفظ کو سنیں۔ عید قربان میں یہ قربانی ایک تو نماز ہے اور دوسرا قربانی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دین کا خلاصہ حج ہے، اور حج کا خلاصہ یہ 2 عمل ہیں جو عام مومنین کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان کو آپ انجام دیتے ہیں۔ یہ حج جو خلاصہ ہے دین کا، یہ لفظی خلاصہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ الفاظ چند عبارتیں، جملے نچوڑ نکال کے ایک عبارت پیراگراف کے اندر پورا دین سمیٹ دیا گیا ہے، بلکہ یہ حج عمل ہے، سارا عمل ہے، اور عمل بھی
حضرت ابراہیم خلیل امام الناس، قرآن کے فرمان کے مطابق ابو الائمہ ابو الانبیاء، اور امام الناس حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے جو اللہ کے حکم سے انہوں نے انجام دیا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو تمام بندگان خدا کے لیے قیامت تک والوں کے لیے لازم قرار دیا کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ آ کر یہ عمل تکرار کرنا ہے، سال میں ایک دفعہ آئیں، یہ عمل آ کر سارے تکرار کریں۔ وہ پورا حج کہلاتا ہے جس کی تفصیل ہے۔ اسی پورے نظام کا ایک حصہ 10 ذی الحجہ ہے، چونکہ حج 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ تک یہ 3-4 دن 5 دن یہ حج کے ہوتے ہیں، اور ہر دن کا اپنا خاص عمل ہے۔ کچھ عمل صرف مکہ میں ہوتے ہیں، کچھ عمل وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں، جن میں سے نماز اور قربانی ہے۔ قربانی اسی کا ایک حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا قربان کریں، محبوب اپنا قربان کریں، جس سے بہت زیادہ محبت ہے، والہانہ محبت ہے، جو آپ کی جان میں نفس میں راسخ ہے اور آپ کے دن رات دل پر اس کی حکومت ہے، وہ محبوب اپنا قربان کرے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ دیکھا، اور پھر جب اٹھے تو توجہ کی کہ وہ محبوب میرا بیٹا ہے، چونکہ بڑی حسرت کے بعد 42 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی۔ ہمارے ہاں 5 سال اولاد نہ ہو، 5 سال بعد بچہ ہو جائے تو وہ حسرت کا بچہ کہلایا جاتا ہے کہ حسرتوں سے، منتوں سے، نیاز سے، دعاؤں سے، نظر سے پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو 82 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرزند عطا کیا ہے، اور اب آپ خود سمجھ لیں کہ وہ کتنا نازنین ہوگا، وہ کتنا لاڈلا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کتنا عزیز ہوگا ان کو، ماں باپ دونوں کو۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے امتحان کا ذریعہ قرار دیا۔ محبوب قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ محبوب تو بچہ ہی ہے، بیٹا ہی ہے میرا، اور اسی کو خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے آمادگی ظاہر کی کہ آپ کر دیں، میں انشاءاللہ صابر رہوں گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم اس کو مسلخ میں لے گئے، منا میں، ابھی جہاں قربان گاہ ہے، البتہ ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں کرنے دیتے اس جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم نے یہ قربانی کی۔ منا چونکہ تنگ پڑ گیا ہے، رش زیادہ ہو گیا ہے، جمعیت زیادہ ہے، تو قربان گاہ کو منا سے باہر لے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں پر بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں شیطان آتا ہے، حضرت ابراہیم کو ارادہ بدلنا چاہتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ ان 3 جگہوں پر جہاں شیطان ظاہر ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، حضرت ابراہیم نے اس کو پتھر اٹھا کے کنکریاں ماری شیطان کو، اور وہاں سے گزر کے قربان گاہ تک گئے۔ قربان گاہ سنگسار والی جگہ سے بہت دور ہے، چند کلومیٹر دور ہے وہاں سے۔ وہاں قربان گاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر اس حکم کے مطابق اپنے بچے کو لٹاتے ہیں اور چھری نکالتے ہیں، گردن پہ رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے کہ آپ نے اپنا وعدہ، اپنا عہد، اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ہمارا مقصود حاصل ہو گیا ہے، امتحان پاس ہو گئے ہیں آپ۔ مقصود اسماعیل ذبح کرانا نہیں تھا، محبوب ذبح کروانا تھا۔ اللہ کے علاوہ جس نے آپ کے دل کو گھیر لیا ہے، اس کی محبت، اس کو دراصل اللہ کی خاطر قربان کروانا تھا۔ یہ اصل فلسفہ ہے قربانی کا۔ بیٹا نہیں ذبح کروانا تھا، محبوب ذبح کروانا تھا، یعنی جو اللہ کے علاوہ جو آ گیا آپ کے دل میں۔ چونکہ انسان موحد، حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک نہیں ہونا، اور گواہی بھی دی ہے اللہ نے کہ ابراہیم حنیف ہے، مسلم ہے، وہ مشرک نہیں ہے، ما کان من المشرکین۔ اور حضرت ابراہیم کو بار بار حکم بھی دیا گیا ہے کہ لا تشرک بی شیئا، میرا شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اور حضرت ابراہیم کی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ ذرا برابر شرک ابراہیم کی ذات میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو شرک ہے بڑا مختصر سا شرک ہے جس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن باقی اقسام شرک کی ان سے ہم نہ بچتے ہیں اور نہ شاید بچ سکتے ہیں ہم۔ اب حضرت ابراہیم کی توحید دیکھیے، یہ کیا ہے کہ دل میں، انسان کے دل میں محبت، خوف اور محبت دونوں، یہ مختص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ آپ کو اگر خوف ہے، ڈر ہے تو اللہ کا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے اندر حب ہے، رغبت ہے، تو فقط اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی ہیں تو یہ شرک ہے۔ یہ آپ خدا سے بھی ڈرتے ہیں اور خدا کے علاوہ طاغوت سے بھی ڈرتے ہیں، ظالم ستمگر سے بھی ڈرتے ہیں، امریکہ اسرائیل سے بھی ڈرتے ہیں، آپ اور بہت سارے طاقتوں سے ڈرتے ہیں، آپ فوجوں سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں۔ اگر سب سے ڈرتے ہیں آپ، یہی شرک ہے۔ اللہ سے بھی ڈرتے ہو، اللہ کے عذاب سے، اور ظالموں اور طاغوتوں سے بھی ڈرتے ہو آپ، یہ شرک ہے۔ اپنے دل کو پاک کرو، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف آپ کے دل میں نہ ہو۔ یہ قرآن کا فرمان توحید یہ ہے۔ توحید فقط اس سے نہیں پیدا ہو جاتی کہ ہم سجدے صرف اللہ کو کرتے ہیں، ڈریں بے شک سب سے۔ محبت کس کی ہو؟ فقط اللہ کی۔ اللہ کی محبت دل میں ہے، یہ توحید ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ بھی کسی کو محبوب بنا رکھا ہے آپ نے تو یہ شرک ہے۔ یہ اس لیے حضرت ابراہیم جو خالص فقط عبد خدا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ شرک ہے۔ اگر میرے علاوہ بھی کوئی محبوب ہے اور وہ محبوب آپ دل سے نہیں نکال سکتے تو یہ تو توحید نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا وہ محبوب دل سے نکالو، اور وہ حب تھی فرزند کی، اولاد کی، جو حسرت سے ملی تھی، اور حضرت ابراہیم نے وہ ختم کر دیا۔ جب حاضر ہو گئے اس محبوب سے گزرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ قد صدقت رؤیا، تو نے اپنا وعدہ عہد سچ کر دکھایا، یعنی میری خاطر اپنا محبوب دل سے نکال دیا۔ اب صرف خدا محبوب ہے تیرا، اور کوئی محبوب نہیں ہے۔ اب ہم خود دیکھیں، عید قربان ہے، قربانی کا دن ہے۔ جانور علامتی قربانی ہے، حقیقی قربانی محبوب کی قربانی ہے۔ آپ میں سے بہت ساروں کے پاس پیسے ہوں گے، جانور خرید لیا ہے، بہت ساروں کے پاس نہیں ہے پیسے، نہیں خرید سکے۔ لیکن علامتی قربانی بعض کر سکتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے۔ حقیقی قربانی سارے کر سکتے ہیں، فرد کر سکتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ گھر میں بکرا یا بیل ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ دل میں کوئی محبوب ہے اللہ کے علاوہ یا نہیں۔ اپنے دل کی طرف غور کرو۔ مویشی منڈی میں نہ جا کے دیکھو، اپنے گھر میں بندھا ہوا جانور نہ دیکھو، دل میں بندھا ہوا محبوب دیکھو کون ہے، جو دل میں بندھا ہوا ہے آپ کے، وہ گرہ کھولو اس کی اور اس کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ یہ قربانی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا آپ نے اللہ کی خاطر، ہر محبوب آپ نے دل سے نکال دیا۔ دل سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کو گھر سے نکال دیں، بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیں، نہ، یعنی اب وہ محبوب نہیں ہے، محبوب ایک ہے۔ اس محبوب کے کہنے پر اس نے جو بچوں کے بارے میں کہا میں وہی کروں گا جو محبوب کہہ رہا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ وہ نہیں کرنا جو بیوی بچے کہتے ہیں، جو محبوب کہہ رہا ہے، جو اللہ فرما رہا ہے، چونکہ یہ اس کی مخلوق ہے، یہ اس کی امانت ہے میرے پاس۔ تو اس محبوب نے ہر ایک کا فریضہ میرے ذمہ لگایا ہے، جو میرے ذمہ ہوگا وہ میں انجام دے دوں گا۔ اگر یہ قربانی آج عید کے دن ہم کر لیں، حقیقی قربانی علامتی کر لیں، تو نور علی نور۔ علامتی نہیں میسر، علامتی قربانی یعنی جانور ذبح کرنا اگر نہیں ملا، حقیقی کر سکتے ہیں آپ علامتی کے بغیر، اور پھر وہ مقام ہے جو ابراہیم کا، اور اللہ نے یہ دن اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے انسانوں کو مقام ابراہیمی تک پہنچانے کے لیے، عام بندے کو مقام ابراہیمی عطا کرنے کے لیے یہ دن اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے بہت عظیم دن ہے، اپنی حکمت و فلسفہ کے لحاظ سے بے نظیر و بے مثال دن ہے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔